وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمین۔ عظم اور اس سے قبل آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بنداز غلامانہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، لائق مبارکباد ہیں ہم اور آپ حضرات، بالخصوص یادگار عزیز العلماء شہزاد عزیز العلماء حضرت علامہ الشاہ جمال احمد صاحب قبلہ صدیقی، ناظم اعلیٰ ادارہ خواجہ اور دیگر ادارے کے مدرسین و مہمان آج جو آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے، یہ بالخصوص حضور سیدی آقائی مولائی سندی سرکار مکتوب اشرف جہانگیر سمدانی کچوچھوی رضی اللہ تعالی ان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ہمارا آپ کا جمع ہونا مولا کی بارگاہ میں ہوا ہے۔ مولا ہمارا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مخدوم پاک کے غلاموں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمائے۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیلہ دار، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور یہ آستانہ در حقیقت دار الشفا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم ہندوستان والے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک ولیوں کو ہندوستان میں مبعوث فرمایا اور بھیجے گئے۔ آپ دیکھیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی، سمنان کہاں ہے؟ صوبہ ایران کے اندر، ملک ایران میں ایک صوبہ ہے۔ آپ دیکھیں ایران سے چل کر ایک بزرگ ہمارے یہاں آئے، وہ بھی عام نہیں، شہزادے ہیں، بادشاہ۔ میاں تاریخ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بدھ کو مہاتما بدھ کہتے ہیں۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے دنیا چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا اگر مہاتما نے اتنا ہے تو کچوچھا میں آ جا، میرے سرکار سے بڑا کون مہاپرش ہے؟ دیکھیں بادشاہ ہو کر عالم ہو کر فاضل ہو کر منطقی فلسفی ہو کر، یہ سارے علوم مرتجع علوم سرکار مخدوم پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور آپ نے سنا ہوگا برما سے کہ 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن اور قراءت سبع سے حافظ ہوئے۔ سبع یہ 7 قراءتیں جو چلتی ہیں نا، میاں ہمیں تو ایک میں ہماری حالت خراب ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ اسی کو تو علم لدنی کہتے ہیں نا، یہی تو علم لدنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک غوث العالم کو علم عطا فرما دیا کہ یار لوگ سوچ کے رہ جاتے رہے ہم ہندوستان والے جس انداز میں اور جو طریقہ اپنا کر کے قرآن پڑھتے ہیں نا، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرز پر میاں اور مخدوم پاک 7 قراءتوں کے حافظ تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا فضل ان پر کیا ہوا تھا۔ اچھا، اتنے بڑے عالم، میں زیادہ ڈیپ میں جا کر کے بات نہ کروں کیونکہ علامہ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ مفصل بات کریں گے اس پر۔ اتنے بڑے عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، اور اس کے باوجود تصوف میں کئی سال میاں ملاؤں کو پکڑ کر کے سمجھاؤ، بتاؤ انہیں جو کہتے ہیں تصوف کچھ نہیں ہے، اگر تصوف کچھ نہ ہوتا
پاک کئی سال سلوک کی منزلیں طے کیوں کرتے؟ یہ آج عجیب سی خماری ہے ملاؤں کو، بخار چڑھ گیا انہیں، سمجھ نہیں آتی کہ تصور کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں تصور دیکھنا ہے نا، چلو محکوم کے در پر بیٹھ کر کے دیکھو، یار کیا کیا نورانی اور تجلیات اور رحمت و انوار کی ایسی نوری بارشیں ہوتی ہے کہ بیٹھنے والا خود بھی منور ہو جاتا ہے اور جو اس سے لگ جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سرکار مخدوم پاک آپ جہانگیر ہے، جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب ملا کہاں سے؟ آپ کے مرشد گرامی حضرت سیدنا علاء الدین والحق پہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے بیان فرمایا تو جانتے ہو عام مریدوں کی طرح معاملہ نہیں تھا، بلکہ خود حضرت علاء الحق پہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مخدوم اشرف اپنے وطن سے نکلے اور میرے پاس پہنچنے سے پہلے 70 مرتبہ جناب خضر نے آ کر کے پیغام دیا تھا اور بتایا تھا کہ علاء الحق مبارک ہو، تمہارے پاس ایک اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے مرید ہونے کے لیے، جو سرنگن کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، جو صحیح النسب ہے، بہت ساری مصیبتوں نے راستے میں جال بچھایا مگر اس کا حصہ تمہارے پاس ہے۔ یار حضرت تو یہی کہتے ہیں نا، میری روزی مجھ کو عطا کر کے پیارے، تیرے در سے دنیا میں لکھ حوصلہ۔ میاں یہ نہیں کہ کوئی بھی کہیں مرید ہو جائے، اس کی روزی پہلے سے متعین نہیں رہتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ اچھا آپ آئے تو جانتے ہو مخدوم پاک جب بہار سے نکلے نا، بہار سے پڑھوا کے لیے، تو آپ کے مرشد گرامی وقار آپ اپنے حجرے سے اپنی پالکی میں بیٹھ کر 3 میل شہر سے گاؤں سے باہر آ گئے، اور جہاں لوگ آ کر کے اپنے رشتے داروں کو الوداع کہتے تھے اس جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو راستہ بہار سے آ رہا تھا اسی راستے پر بیگ نظر لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گرد اڑتا ہوا محسوس جب ہوا نا، تو آپ نے اپنے مرید کو بڑھایا کر دیکھو کہیں اشرف کو نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں دور کر کے گئے، دوڑتے دیکھا نا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام اشرف ہے؟ آپ کا نام اشرف ہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے آئے، اور آنے کے بعد میں جناب مخدوم پہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بتایا، آپ اپنی پالکی سے باہر آ گئے اور باہر کھڑے ہو کر کے جناب مخدوم پاک کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ پالکی میں بٹھایا، اور جب بٹھانے لگے نا مخدوم پاک عرض کرتے ہیں حضور میں مرید ہوں آپ کا، میں غلام ہوں آپ کا، میں آپ کے ساتھ اور سنانے میرا حکم ہے۔ یہ اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کی پیدائش سے 3 مہینہ پہلے جناب ابراہیم مجذوب اعلان کرتے تھے، ہوشیار خبردار، اعلان سنو، اپنی کرسیاں چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا ولی آنے والا ہے۔ یہ اس شخصیت کی بات ہے جس کے آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کروا دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ یہ کوئی عام شہزادہ نہیں، یہ وہ ہے جس پر پیر بھی ناز کرتے ہیں۔ اچھا اپنے پیر صاحب کے یہاں تشریف لے گئے، حضرت سیدنا علاء الحق پہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر کھانے کے لیے دسترخوان لگا نا تو طرح کے کھانے چن دیے گئے، مخدوم پاک بھی بیٹھے۔ اچھا آدھا ہوتا ہے، ہم تصوف والے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اگر مرشد موجود ہو تو پہلے کوئی ہاتھ لا کر نہیں کھاتا، جب مرشد کھا لے اور اجازت دے دے تو کھایا جاتا ہے۔ مخدوم پاک بھی بیٹھے ہیں، حضرت علاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 لقمے یا 4 لقمے اپنے ہاتھوں سے توڑے اور میرے مخدوم کو کھلایا۔ میاں یہ عام کھانا نہیں بلکہ یہ جتنے لقمے کھلائے جا رہے تھے اتنے مراتب کی منزلیں طے کی جا رہی تھی، وہ بلندیاں دکھائی جا رہی تھی، اور جب اس کے بعد اجازت دیا سارے کھاؤ، سب نے کھا لیا، پھر حضرت علاء الحق نے اپنے منہ سے پان کو چبا کر کے مخدوم پاک کو کھلایا، اور کھلانا کیا تھا میاں، سارے تجلیات کے پردے ہٹ گئے،
سرکار ہم بھی کچھ کام کر لیا کریں گے. اللہ اکبر. آپ کے مرشد فرماتے ہیں اشرف مجھے شرم آتی ہے جو تمہاری فضیلتیں میں نے جناب خضر سے سنی ہے. یقیناً وہ اتنی فضیلتیں ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ہم تم سے کوئی کام لینا ہی نہیں پسند کرتے ہیں. کچھ دن میں لینا کچھ دن میں 4 سال یا 5 سال مخدوم پاک کو گھما چلے یہاں سے جانے کے بعد میں اور جگہوں پر اپنی روشنی میں لائے. مخدوم پاک عرض کرتے حضور ابھی اپنے سے جدا نہ کرے, ابھی اپنے سے دور نہ بھیجے. پھر اس کے بعد اجازت مل گئی. مخدوم پاک اپنے مرشد کی خدمت میں رہنے لگے. اور سنیں اتنا بڑا عالم, اتنے بڑے اللہ کے ولی اور پیر کی خدمت. آج تو ہمارا حلقہ ہے, دیکھیں نا اگر پیر صاحب چلے گئے تو اس کی مسند پر ہم دیکھ لگا دیں. یہی وجہ ہے میں فیض نہیں ملا. اور بالخصوص ہم نے جو علماء سو ہے نا, یہ بدبخت جو اسٹیجوں پر قیمتیں کرتے ہیں, آج حالات یہ ہے کہ سامنے آ کر کہتے حضور پیر صاحب آقا صاحب, اور جیسے حضرت ہے مجھ سے بڑا پیر کون میاں, اگر نفسی نہ ہے تو دربارے کے سوچا میں جاؤ اور پڑھو سیرت مخدوم. پھر پتا چلے گا کہ اپنے پیرانے اذان کے ادب کیا ہوتے ہیں, ان کے دربار کے آداب کیسے گزارے ہیں انہوں نے, اور کس انداز میں رہ کر کے اپنی زندگی اپنے مرشد کے ساتھ گزاری. میاں آپ کے مرشد نے بھی سوچا نا کہ اشرف کو لقب کیا دیا جائے. کہتے فجر کی نماز کے بعد نماز فجر ادا کی اور باہر تشریف لائے. سارے مرید موجود ہیں. دونوں کی آواز سے آتی ہے جہانگیر 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 جہانگیر. میاں اسی وقت آپ نے فرمایا یہی لقب بہتر ہے. آپ کو مخدوم اشرف جہانگیر سنائی کے لقب سے منتخب کیا گیا. کون مخدوم اشرف؟ وہ مخدوم اشرف. میاں یہ اگر ایک نظر ڈال لیں تو شفا ہی شفا ہو جائے. جسے ڈاکٹر کہتے شفا نہیں ہے, وہ میرے مخدوم کے نیل کا پانی پی لے تو وہ مشکل کشا پانی ایسا پانی ہے کہ پینے کے بعد اسے شفا کلی حاصل ہو جاتی ہے. اور آپ نے سیاحت کی ہے, دورے کیے ہیں اپنے مرشد کے بارگاہ سے نکلنے کے بعد, اور حج بھی فرمایا. حج کے بعد ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے نا سید نور العین علامہ عبدالرزاق نور العین, یہ بھانجے ہیں سیریا کے رہنے والے, آبائی وطن سیریا ہے, اور ان کا سلسلہ سرکار غوث العالم شیخ جیلہ سے ملتا ہے. اب آپ سوچ لیں یہ کچھ مولویوں کو بخار چڑھائے ہوئے سجرے میں سب کھنگالنے لگے. ہم نے کہا کبھی سجرہ کھنگالنا ہے نا, کبھی سجرہ کھنگالنا ہے تو پھر پڑھنا نظام ملتانی کو, پھر پڑھنا نظام یمنی کو. نظام یمنی نے لکھا کہ ان کا سلسلہ سرکار غوث العالم شیخ جیلہ سے ملتا ہے. اتنی بڑی شخصیت, اور پھر وہاں سے لے کر کے آپ ملک شام میں بھی آئے اور ملک شام میں بھی تبلیغ کی, اور اس کے بعد روم کی طرف نکلے, مولانا روم کے علاقے میں, مولانا روم کے علاقے میں تبلیغ. اچھا معاملات یہ تھے کہ جب مخدوم پاک کا یہ معمول تھا کہیں جاتے تو مسجد میں قیام کرتے, مسجد کے اندر. اچھا جب روم کے اندر قیام ہوا تو خدمت کا کام مولانا روم کے خاندان والوں نے کیا, اور لوگ اس انداز میں بیان سنتے مخدوم پاک کا, کہتے میاں یہ تو مولانا روم سے بھی اعلیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب انداز بیان انداز تکلم ایسا تھا. کہتے کہ دھیرے دھیرے کر کے نہ پورے روم میں شہرت ہو گئی. سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس وقت کے شیخ الاسلام کو. ہوتا بھی ہے یہ اکثر, اور بالخصوص آپ کو بتا دوں میں ایک دن پڑھتا تھا نا غنیت الطالبین, اور پھر میں نے کیمیاء سعادت میں یہ بات دیکھی. فرماتے ہیں کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی, دیکھا کہ ابلیس سو رہا ہے باغیچے کے اندر پیر پر پیر رکھے ہوں. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا بھائی ابلیس کیا بات ہے, کیوں سو رہا ہے؟ کہنے لگا بس ابھی اپنے کام پر جانا ہے, یہ دیکھیں میرا سامان بھی تیار ہے, لے جاؤں گا تجارت کے لیے.
امام صاحب نے پوچھا بتا کام کیا ہے؟ کہنے لگا تجارت کرتا ہوں، سامان بیچتا ہوں۔ امام محمد پوچھتے بتا اس میں ہے کیا؟ کہنے لگا اس میں جھوٹ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے۔ اچھا یہ بتا دیں یہ بیچے گا کسے؟ کہنے لگا جو اس میں جھوٹ ہے نا یہ اس امت کی عورتوں میں بیچ دوں گا، اس میں جو حسد ہے ورنہ میں بیچ دوں گا، پہلے کر کے دیکھیں ساری چیزیں کہا ورنہ میں بیچ دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگا دیں کہ یار بیچ دیا سودا، پھر اب کام میں لگے ہیں، جو جس کام میں لگا ہے یار جس کی اتباع کر رہا ہے اسے وہی چیزیں ملیں گی۔ آؤ چلو ان کی طرف، جب حضرت سیدنا محمود اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی آپ واز کرنے کے لیے آئے نا تو وہ شیخ صاحب بڑے شیخ میں سوچ کے آئے نا وہ سوال سوچ کے چلوں گا اور ایسے سوال کروں گا نا محمود اشرف جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ اکبر، ایسے سوال کروں گا جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ کہتے مخدوم بات میں ممبر پر جلوہ بات تھے اور مسجد کھچاکھچ پڑی تھی۔ اکثر ہوتا ہے اب بڑے شیخ صاحب آ رہے، شیخ صاحب شیخ الاسلام آئے نا، آنے کے بعد جب کھڑے ہوئے مخدوم نے ایک نظر ڈالی، مخدوم نے ایک نظر ڈالی، شیخ الاسلام بالکل ہچکچا کر کھڑے ہیں، چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں، شیخ ہر طرف مخدوم اشرف ہی اشرف ہے۔ کیا بات ہے یار غوث العالم شیخ جیلا ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاتھ جا سکتے ہیں تو میرے مخدوم کیوں نہیں جا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مخدوم اشرف، نعرہ مخدوم اشرف۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا چاروں طرف سے مخدوم، حضرت سیدنا مخدوم پاک کے نظر ڈالتے ہیں شیخ پر، فرماتے ہیں شیخ کس سے سوال کرو گے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ آئے قدموں میں یہ کہنے لگے حضور گستاخی معاف، میں سمجھ نہ سکا تھا میاں حالات اولیاء کیا ہے، جواسیس بھیل قلوب یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے اندر کی بات جان لیا کرتے۔ اسی ملک شام کے اندر وظیفے میں تھے نا مغرب کے وقت، رمضان المبارک شریف کا مہینہ حضرت علامہ عبد الرزاق نورانی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پڑھایا ہے، حفظ کرایا ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کے بعد وظیفے میں تھے، ایک عورت تھی اس کا بچہ مر گیا، ایک عورت تھی اس کا بچہ مر گیا اور ایک ہی بیٹا تھا، کوئی نہیں تھا اس کا، لائنا مسجد کے سائڈ میں رکھ دیا اور انہوں نے کہا یا اللہ جب اسے لے لیا تو میں بھی مرنا چاہتی ہوں، اب مجھے بھی موت دے، مجھے بھی موت دے دے۔ سردار مخدوم پاک سردار نور عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وظیفے میں ہے، کہتے ہیں نا وظیفہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، وظائف پر میں دقت ہوئی، سرکار نور عبد باہر تشریف لائے، فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا بیٹا مر گیا، میں ان سے کہتی ہوں اللہ مجھے بھی موت دے دے، مجھے بھی موت دے دے۔ اللہ اکبر، اب ذرا دیکھنا، اب ذرا دیکھنا مخدوم کے بیٹے کے پاور کو۔ حضرت علامہ عبد الرزاق نورانی فرماتے ہیں بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، تیری ماں مری جا رہی ہے، تو کیوں سویا ہے؟ کہتے اتنا کہنا تھا کہ مرا ہوا بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اب شہرت ہو گئی۔ مخدوم پاک نے فرمایا چلو یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اور ایک بات بتا دیں یہ اللہ والے دکان نہیں لگاتے، کیا بات ہے، حق ہے، یہ دکان نہیں چمکاتے، یہ دکان چمکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے حالات یہ ہوتے ہیں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ اور حدیث ساری ملت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو انواروں پہ تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اور وہ آپ نے جو واقعہ بڑا مشہور سنا ہے نا کہ منیر کے اندر کیا جسے منیر بھی پڑھتے ہیں، منیر بھی پڑھتے ہیں، منیر بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ سرکار منیر رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مثال کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، ہے نا کہ آپ کا ہاتھ باہر آ گیا تھا، ہاتھ ہے نا
اور مخدوم پاک نے پھر ان کی ٹوپی کشف سے معلوم کی اور کیا اچھا ایک بات بتاؤ جنہیں تو ولی کے طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر چاہے تو ہاتھ اپنی قبر سے باہر نکال دے کیا کہنے بے شک ایک ولی اب ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بڑی ہوئے باتیں بتا دوں جو اولیاء کرام کرامت دکھاتے ہیں نا یہ انبیاء کے معجزات کا عکس ہوتا ہے پرتو ہوتا ہے نا جو اولیاء کرام کی کرامتیں ان سے ثابت ہوتی ہیں یہ انبیاء کرام کے معجزوں کا عکس ہوتا ہے اچھا ذرا سوچنا یا علامہ عبدالرزاق نے مردہ زندہ کر دیا باپ بابا اتنے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین علامہ اسماعیل یوسف بن نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں دوسری چیز کے اندر ایک خاتون کی کلمہ پڑھی اپنے قبیلے کی اکیلی تھی کوئی اور مسلمان نہ ہوا اچھا وہ مسلمان بھی یہ کہتا تھا چند مہینوں کے بعد اس کا بچہ مر گیا اب وہ جب مر گیا سارے علاقے والے تانا دینے لگے کہنے لگے کیا کیا دین چھوڑ دیا اس لیے خدا نے مار دیا ان کے دین پر چلی گئی اس لیے خدا نے مار دیا لاش اٹھائی مسجد نبوی میں آ گئی طبیبوں کے طبیب کے پاس آ گئی رونے لگی نبیوں کے امام تشریف آئے فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے عرض کر کے یا رسول اللہ بیٹا مر گیا مگر اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ بیٹا مر گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ لوگ آپ کے دین کو تانا دیتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا مر گیا کوئی بات نہیں مگر مذہب اسلام کو تانا دیتا ہے آقا فرماتے ہیں مسجد کی سی بات ہے نبی نے چادر ہٹائی فرمایا او فلاں ابن فلاں او فلاں ابن فلاں میرا بات سمجھ میں آ گئی نبی نے جیسے کہا فلاں ابن فلاں اٹھ کر کے بیٹھ گیا کہتا نبی یا رسول اللہ صاحب کیا رسول اللہ یا آپ کی بندہ حاضر ہو جب ہم نے پڑھا نا اللہ عبدالرزاق میرا میرے کو ہم نے کہا اپنے نانا کے نقشے قدم پر آئے نانا کے نقشے قدم پر اب جا رہے کہ وہ مدینہ میں ہاتھ جاتے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلو آپ نے نام سنا ہوگا ایک بزرگ ہے سرکار غوث پاک کے حوصلہ حضرت سید کبیر احمد رفاعی بہت بڑے بزرگ گزرے سلسلے رفاعیہ کے بعد میاں بڑا پاک سلسلہ ہے فرماتے ہیں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں کہتے یا رسول اللہ تو تھا روح کو بھیجتا تھا نائی بنا کر سلام کے لیے آقا اب آپ کے دربار میں میں با جسم و جسمانیات آ گیا ہوں آقا دستے نبوت نکالے راوی کون ہے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ کون آپ جانے پیروں کے پیر پیرے پیرا میرے میرا شاہ چینا محبوب سہاری خطبہ البانی شاہدار رحمتانی قبیر نورانی سردار شیخ عبدالقادر جیلانی آپ بیان کرتے ہیں میں کھڑا تھا دیکھا کہ نبی نے دستے نبوت کو باہر نکالا او بریلی والے نے پکار کر کے کہا جو مردہ کرے کچھ تو مردہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ لیکن چشم آدم سے چھٹ جانے والا سمانے والوں یہ جو اولیاء اللہ کرامتیں دکھاتے ہیں نا یہ من گھڑت نہیں ہوتی اور ان کے تصور کو جو انگلیاں اٹھاتے ہو سمجھو تصور کیا ہے یا اتنے بڑے بڑے بزرگ عالم حافظ ہو کر پھر تصور کے سلوک کی منزلیں کیوں طے کرتے ہیں در حقیقت تم نے سمجھائی نہیں اور ہر طبقے میں مختار ہوتے اس سے انکار نہیں ہے میاں اگر کسی ایک نے کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تصور کو پورا کہہ دیا جائے پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کتنے ڈاکٹر ہیں جو ایتھیسٹ ہیں تو کیا کہو گے ڈاکٹری پڑھنا نہ چاہے تو حرام ہے کیا سارے کلاس کو ہی بند کروا دو گے نانا کا یار جو جیسا ہے وہ ویسا ہے مگر تصور در حقیقت سلوک کی وہ منزلیں ہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں سمجھے اس بات کو یہ نہیں کہ بس کسی نے کہہ دیا تو بس ہو گیا یا یہ جتنے دعویٰ دے دینا یہ سب اہل تصوف ہے اور تصوف کا علم کوئی برا علم نہیں ہے یہ اور بات ہے تیرے اور میرے سمجھنے کی فرق سمجھ ہی نہ سکے تو پھر وہی کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا نظر کسی اور طرف چلی گئی یا اللہ والوں سے لگے رہو ان کے دامن سے لگے رہو گے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی اور سنیں یہ مخدوم پاک ایسے ولی ہے نا میاں اگر ایک نظر ڈال دے ایک نظر تو پھر بڑے سے بڑا شیطان بھی بڑے سے بڑا جن بھی نہیں دیتا ان شیطانوں کے کیا مجال ہے
جو آج اہل تصوف کو برا کہتے ہیں، ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں آقا ہم غلاموں پر بھی ایک نظر ہو، میرے مخدوم سمرانی ہم فقیروں پر بھی ایک نظر ڈال دیں تاکہ ہم غریبوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور اپنا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اگر یہاں سے انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچوچا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ اور یہ مسجد کے دور کی بات یہ گواہ ہوں گے رب کے حضور، کیوں؟ اس لیے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اس کی رحمت اترتی ہے۔ پھر بتاؤ یہاں رحمت اترتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں کہ ہم دیکھ سکے، مگر رحمتوں انوار کی چمچم بارش ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخدوم سمنانی کے چاہنے والے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس مسجد میں ہم آتے ہیں نا، یہ مسجد بھی سرکار کی ہے، سبحان اللہ، مسجد بھی سرکار کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو علامہ جمال صاحب قبلہ ہیں، شہزادے عزیز العلماء، اسی خانوادے سے وابستہ ہے۔ اور وہ خانوادہ واللہ میاں ایسا خانوادہ ہے کہ اگر اس خانوادے کا ادنا سا بچہ نظر ڈالتے تو قسمت بدل کر رکھتے۔ بڑی شان و شوکت والے خاندان ہیں وہ، اور ہم ان سے لگے رہے، ان سے جڑے رہے اور سنیں، اور یہ بھی جان لیں کہ جب جڑے رہے نا تو اس بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں۔ یا یہ دنیا ہے رنگ رنگیلیاں چلتی رہے گی، طرح طرح کے لوگ اپنے اپنے انداز میں آئیں گے اور اپنی اپنی باتیں اپنے اپنے جگنو چلا کر جائیں گے، مگر میاں ہمیں تو کسی اور کا رنگ جچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جب اشرفی رنگ اور چشتی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اور یہ رنگ ایسا ہے کہ جس رنگ کو دیکھنے کے بعد یہ تجھوں کو تو حجم ہی نہیں ہوتی ہے، باتیں تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر رہا ہے میاں سن لیں، اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ برادر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف کر دو یہی تو ہے رسول کے گھر والے، یہی تو ہے رسول کے گھر والے۔ میاں اللہ سے دعا کرو مولا یہ رشتہ برقرار رکھے، صبح قیامت تک ان کے دامن سے جوڑ کر کے رکھے اللہ، جیسے آج ہم مخدوم یہاں کرتے ہیں، جب اپنی قبر سے اٹھے اور حشر کے میدان میں جائیں اور میرے مخدوم کی سواری چلے تو میرے غلاموں کو بھی اتنی طاقت دینا، اجازت دینا کہ مخدومی غلاموں کے ساتھ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے غلام جو کچھ بیان ہوا اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ کا الخطایا وما علمنا الا الغلام۔ السلام